آج کے بعد جو ہے نا مولوی صاحب کے لیے گندم الگ سے جایا کرے گی اور مدرسے کے لیے گندم الگ سے جایا کرے گی، تو میں ان کے لیے الگ سے بھیجا کروں گا۔ تو یہ تو میرے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے بڑی۔ آپ لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو جس کو آپ 8 سے 10 ہزار روپے دے رہے ہیں اس کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ چودھری صاحب ہر سال گندم مدرسے میں بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں صاحب نے ایک شرپسند نے خبر دی، چودھری صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ جو گندم مدرسے میں بھیجتے ہیں نا، اس میں پتہ ہے کیا کیا خیانتیں ہو رہی ہیں مدرسے میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ جو آدھی گندم ہے یہ طالب علموں کے لیے وقف ہوتی ہے اور آدھی گندم جو ہے مولانا صاحب خود اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو وہ جو چودھری صاحب تھے وہ اٹھے، اس نے اس شخص کو گلے لگایا اور کہا یار بہت مہربانی، تیرا بہت شکریہ، تو نے میری رہنمائی کر دی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آج کے بعد جو ہے نا مولوی صاحب کے لیے گندم الگ سے جایا کرے گی اور مدرسے کے لیے گندم الگ سے جایا کرے گی، کیونکہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا شاید یہ صرف مدرسے کے طالب علم ہی کھاتے ہیں، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا اور خوشی ہوئی کہ یہ جو میں گندم بھیجتا ہوں یہ تو مولانا صاحب بھی استعمال کرتے ہیں، تو اب ان کے لیے وہ جو عالم دین ہیں جن کا شب و روز جو ہے نا قال اللہ قال رسول میں گزرتا ہے، تو یہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رزق دیا ہے اس میں سے میرے ساتھ ایسے لوگ شامل کر دیے جو نیک لوگ ہیں، جو صبح و شام جو ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو میں ان کے لیے الگ سے بھیجا کروں گا۔ تو یہ تو میرے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے بڑی۔ اس بندے نے کتنی زبردست بات کی، یار یہی تو ہمارے اصل ہیروز ہیں، یہی تو وہ ہمارا اصل قیمتی اثاثہ ہے جو ہمارے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، انہیں اللہ رسول کی باتیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ تو آپ سوچیں کہ جب آپ لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو جس کو آپ 8 سے 10 ہزار روپے دے رہے ہیں اس کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ تو خدا را ان علماء کرام کا خیال کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ یہ جو محبت ہے یہ دراصل دین سے محبت ہے، اور دین سے محبت جو ہے نا تو گویا اللہ رسول سے محبت ہے، اور جس کو اللہ رسول سے محبت ہے تو وہ شخص کیا ہو گیا بھائی؟ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے رکھی ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، تو پھر اپنی آمدنی میں سے صرف 2.5% ہی تو ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو رکھی ہے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو آپ جو ہے نا ایسے سفید پوش لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو مشکل میں ہیں اس وقت، اس مہنگائی کے دور میں، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور علماء کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء حقہ جو ہیں، ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں کون سی ترانے والی بھی، یہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا نفع ہو رہا ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو استاد آپ کی گندم کھاتا ہے نا، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ بھی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آج سے آپ نیت ٹھیک کر لیں، آپ سو رہے ہوں گے آپ کی عبادت ثواب لکھا جائے گا، آپ کھا پی رہے ہوں گے تب بھی عبادت ثواب لکھا جا رہا ہے، آپ چل پھر رہے ہیں تب بھی عبادت ثواب لکھا جا رہا ہے، آپ کہیں جا کے پڑھا رہے ہیں تب بھی عبادت ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری بات ہے سوچ کی، ویژن کی اور نیت کی۔ جب سوچ ٹھیک، ویژن ٹھیک، عقیدہ ٹھیک، نظریہ ٹھیک، نیت ٹھیک، تو ثواب بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لیجئے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کیجئے۔ تبدیلی کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ ریممبر ایوری ڈے از این اپرچونٹی ٹو لرن اینڈ گرو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔